توشخانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی پر فرد جرم عائد اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار، کیس کی مزید سماعت 18 دسمبر تک ملتوی، استغاثہ کے گواہان کی طلبی۔ توشخانہ 2 کیس میں ایف آئی اے بشرا بی بی کی ضمانت منسوخ کرانے میں ناکام، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہدایات کے ساتھ ایف آئی اے کی درخواست نمٹا دی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا، ہائی کورٹ کی ضمانت پر ملزم پیش نہ ہو تو ٹرائل کورٹ بھی ضمانت منسوخ کر سکتی ہے۔ یہ ہائی کورٹ کے آرڈر میں توہین عدالت نہیں ہوگی۔ جو آرم فورسز میں نہیں وہ اس کے ڈسپلن کے نیچے کیسے آ سکتا ہے؟ ایک شخص محکمہ زراعت میں ہے تو اس پر محکمہ زراعت کے ڈسپلن کا ہی اطلاق ہوگا۔ ملٹری کورٹ سے متعلق فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کے دوران جسٹس جمال خان مندوخیل کے ریمارکس۔ حکومتی وکیل خواجہ حارث نے بتایا کہ عدالت کے پاس آرمی ایکٹ دفعات کو کالعدم کرنے کا اختیار نہیں، مخصوص حالات میں سویلین پر بھی آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے۔ ملٹری کورٹس میں ملزم کو وکیل اور تمام متعلقہ مواد فراہم کیا جاتا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف درخواستیں مسترد، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور دیگر کی درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا، آئین صدر پاکستان کو آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر بولے، آرڈیننس پر پارلیمنٹ نے قانون سازی کر لی ہے۔ عادل بازائی کو ڈی سیٹ کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم، سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کی رکنیت بحال کر دی۔ 5 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کے طریقہ کار پر سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس عائشہ ملک نے پوچھا، کیا کیس میں حقائق جانچنے کے لیے کمیشن نے کیا کوئی انکوائری کی؟ کیا الیکشن کمیشن ملک کی تمام عدالتوں سے بالا تر ہے؟ جسٹس عقیل عباسی بولے، یہ نہیں ہو سکتا کہ بڑے صاحب کا خط آ گیا تو بندے کو ڈی سیٹ کر دیا۔ جسٹس منصور نے کہا کہ عوام کو ڈس فرینچائز کرنے کا پیمانہ تو سخت ہونا چاہیے۔ نواز شریف، آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی اور دیگر کے خلاف توشخانہ ریفرنس ایف آئی اے کے اسپیشل جج سینٹرل کو منتقل۔ احتساب عدالت اسلام آباد کی جج عابدہ سجاد نے گاڑیوں سے متعلق ریفرنس پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ نیب نے کیس ایف آئی اے عدالت میں بھیجنے کی استدعا کر دی۔ سوشل میڈیا پر بدنیتی پر مبنی مہم پر مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی کا ایکشن، کمیٹی کے سربراہان آئی جی اسلام آباد نے ملزمان کو کل طلب کر لیا۔ ملزمان میں سبقت اللہ ورک، محمد ارشد، عطاء الرحمان، اظہر مشوانی شامل۔ کومل آفریدی، عروسہ ندیم شاہ اور ایم علی ملک کو بھی طلبی کے نوٹسز۔ سندھ ہائی کورٹ نے عارف الوی کی کسی بھی مقدمے میں 19 دسمبر تک گرفتاری روک دی۔ سابق صدر کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب کرنے کی کیس کی سماعت۔ عارف الوی کے وکیل نے بتایا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ سابق صدر کو گرفتار کر کے کسی اور صوبے میں منتقل کر دیا جائے گا۔ جسٹس کے آغا نے کہا کہ ہم ایسا کوئی حکم نہیں دے سکتے۔ عارف الوی سابق صدر ہیں، انہیں ایسے کیوں گرفتار کریں گے؟ حکومت کی معاشی پالیسیوں پر سرمایہ کاروں کی جانب سے بھرپور اعتماد کا اظہار۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک اور تاریخی دن، کاروبار کے دوران 2800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس پہلی بار 1,13,600 کی سطح عبور کر گیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا پاکستانی معیشت میں نمایاں بہتری کا اعتراف۔ آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق مہنگائی میں توقعات سے زیادہ کمی آئی۔ رواں مالی سال شرح 15 کے بجائے 10% رہنے کا تخمینہ۔ مہنگائی میں کمی سے شرح سود میں بھی کمی آئی۔ آئندہ سال معاشی شرح نمو 3% رہنے کا امکان۔ نئے قرض پروگرام کی منظوری سے میکرو اکنامک استحکام آیا۔ افراط زر کے دباؤ میں توقع سے زیادہ تیزی سے کمی۔ باکمال لوگوں کا ایک اور لاجواب کارنامہ، پی آئی اے کا یورپ فلائٹ آپریشن متاثر ہونے کا خدشہ۔
शोबे इंजीनियरिंग की मुबैना बदइंतजामी के सबब 34 के फ्लीट में 17 तैयारे ग्राउंड हो चुके। तैयारों के इंजन, लैंडिंग गियर, APU समेत दीगर पुर्जाजात गायब। ग्राउंड तैयारों के ज्यादातर पुर्जाजात दूसरे तैयारों में इस्तेमाल। कौमी एयरलाइन को करोड़ों डॉलर के नुकसान का सामना। कौमी असेंबली से वुज़रा आज फिर गायब। अपोजिशन का एहतजाज। डिप्टी स्पीकर बरहम, इजलास मुलतवी। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह का वज़ीर आज़म को ख़त लिखने का ऐलान। कहा कि वुज़रा की रविश न बदली तो आने वाले हफ्ते एहतजाजन इजलास भी नहीं होगा। असद कैसर, शाजिया मरी और नवीद कमर वुज़रा की गैर मौजूदगी पर बरस पड़े। सदर आसिफ अली जरदारी से चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। ज़राअत, लाइव स्टॉक, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग में सरमायाकारी पर भी तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी का पाक चीन इक़्तिसादी और तजारती ताउन के फ़रोग़ पर जोर। चीनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। चीनी सरमायाकार कराची में मेडिकल सिटी और ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी करना चाहते हैं। सिंध हुकूमत इन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कराची में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। थर के कोयले से हम 200 साल तक सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं। कॉरपोरेट फार्मिंग से भी किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। चाइनीज़ टेक्नोलॉजी और हमारे मुल्क में मौजूद मौक़े मिलकर तरक्की के मौक़े पैदा करेंगे।